الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد. حضرت سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان 18 جگہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کے پائے جانے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ثابت ہو جاتا ہے. صاحب نور الرضا نے اپنی کتاب کے اندر 18 سبب کو 18 وجہ کو بیان کیا ہے کہ اگر ان وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جماعت ثابت ہو جاتی ہے، وہ گھر پر رہ کر نماز ادا کرے. شریعت نے انسان کے لیے بہت سی سہولیات مہیا کی ہے. ان سہولیات میں سے یہ بھی ہے کہ جماعت جیسی عظیم دولت کو بھی انسان کے کچھ مشکلات کے پیش آنے کی وجہ سے ثابت کر دیا. سب سے پہلی چیز بارش. اگر شدید بارش ہو رہی ہے اور مسجد جانا ممکن نہ ہو یا خطرہ اس کو لاحق ہوتا ہے کہ اگر وہ مسجد جائے گا تو اس کا پورا کپڑا بھیگ جائے گا یا اسے سردی ہو جائے گی یا کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جائے گی، تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ گھر پر رہ کر نماز ادا کرے. لیکن بارش سے یہاں مراد شدید بارش مراد ہے کہ آدمی جب ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے پورا راستہ جام ہو جاتا ہو، پانی اکٹھا ہو جاتا ہو، اب وہ مسجد تک نہیں جا سکتا. اگر وہ مسجد پہنچ بھی جائے گا تو اس کا پورا کپڑا خراب ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے لیے ثابت ہے. دوسری چیز سردی، سخت سردی. کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے اور سردی بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہے کہ انسان اگر اپنے گھر سے باہر نکل کر مسجد جانا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے سردی لگ جائے یا اس کو اس سردی کی وجہ سے کوئی بیماری لاحق ہو جائے. یہ خاص اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے. عموماً ہر جگہ اس طرح کی سردی نہیں پڑتی. یہ اس جگہ کے لیے ہے جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہو اور انسان ذرا جسم کے اعتبار سے کمزور ہو، تو اس کے لیے جماعت ثابت ہے، وہ گھر پر رہ کر نماز ادا کرے. اسی طرح تیسری وجہ خوف ہونا. دو طرح کا خوف ہوتا ہے، یا تو ایک انسانی خوف ہوتا ہے یا کسی جانور کا خوف ہوتا ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اپنے گھر سے نکل کر مسجد جائے اور اس کا کوئی دشمن راستے میں اس کو قتل کرنے کے ارادے سے ہو تو اسے قتل کر دے گا. یا کوئی جانور ہے، وحشی جانور ہے، کہ وہ اگر گھر سے نکل کر مسجد جائے گا تو وہ جانور اس پر حملہ کر دے گا. تو اس کے لیے بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ گھر پر رہ کر نماز ادا کرے. چوتھی چیز تاریکی، سخت تاریکی. آج کے دور کے اندر تو ہر جگہ لائٹیں ہیں، لوگ اپنے گھر کے باہر لائٹ لگاتے ہیں، رات بھر لائٹ جلا کرتی ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے یا اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں پر لائٹ بالکل نہ ہو، تاریکی رات ہوا کرتی ہے اور راستے خراب ہوں، گڈھا وغیرہ ہو کہ اگر کوئی شخص مسجد جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھوکر کھا جائے اور اسے زیادہ چوٹ لگ جائے. تو اس کے لیے بھی جماعت کی حاضری ثابت ہے. اسی طرح پانچویں چیز حبسن. اسے کسی نے قید کر لیا ہو یا وہ کسی جیل کے اندر ہو تو اس کے لیے جماعت کی حاضری ثابت ہے، کیونکہ وہ مسجد تو جا نہیں سکتا. یا اسی طرح لاک ڈاؤن ہو یا کرفیو لگ گیا ہو، حکومت کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ کوئی شخص گھر سے باہر نہ نکلے، تو اس کے لیے یہاں گنجائش ہے کہ وہ گھر پر رہ کر ہی نماز ادا کرے. اور چھٹی چیز اندھا. اگر کوئی شخص اندھا ہے اور وہ مسجد جانا چاہتا ہے تو شریعت نے اسے کہا کہ وہ گھر پر رہ کر ہی نماز ادا کرے. ہو سکتا ہے وہ مسجد جائے اور راستے میں گر جائے اور کوئی شخص اسے نہ دیکھے، وہ وہیں پڑا رہے، تو وہ نہ مسجد جا سکے گا نہ وہ گھر پر آ سکے گا. تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ گھر پر رہ کر نماز ادا کرے. ساتویں چیز فالج. اگر کسی کو فالج کا اثر ہے تو اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ مسجد میں جائے. تو اس کے لیے شریعت نے یہی احکام بیان کیے ہیں جیسا کہ تمام لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں. اسی طرح ہاتھ پیر کا کٹا ہوا ہونا. کہ اگر کسی کا ہاتھ پیر کٹا ہوا ہے تو وہ مسجد کیسے جائے گا؟ ہاں، اگر اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو اس کے لیے مسجد جانا لازم ہے. اگر اس کا پیر کٹ گیا ہے تو اس کا گھر پر رہ کر ہی نماز ادا کرنا ضروری ہے. ضروری کیا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر پر رہ کر نماز ادا کرے. اگر دونوں ہاتھ اس کے سلامت ہو یا دونوں ہاتھ کٹ گئے ہوں تو اس کے لیے مسجد جانا ضروری ہے. یا اگر اس کے ہاتھ زیادہ کٹ گئے ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے میں اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہو تو اس کے لیے گھر پر رہ کر نماز ادا کرنا بہتر ہے. شریعت نے اسے گنجائش دی گھر پر رہ کر نماز ادا کرے. اسی طرح ایک بیماری
کوئی ایسی بیماری ہو، بخار ہو، اور ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ گھر سے باہر نہ نکلے، کہ اگر اس کے باہر نکلنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری بڑھ جائے، بخار میں مزید اضافہ ہو جائے، تو اس کے لیے جماعت ساقط ہے، وہ گھر پہ رہ کر نماز ادا کرے۔ 10ویں چیز ہاتھ پیر کا یا 10ویں چیز پیر کا بے حس ہونا، شل ہو جانا، پیر سے طاقت کا ختم ہو جانا کہ انسان بستر سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو، چل بھی نہ سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے گھر پہ رہ کر نماز ادا کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور کیچڑ کا ہونا، 11ویں چیز کیچڑ کا ہونا۔ عموماً گاؤں دیہات میں راستے، سڑک وغیرہ کچی ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بارش ہونے کی وجہ سے راستے کیچڑ بھر جاتا ہے راستے پر، اور وہ اگر وہ چلے گا تو اس سے کپڑے پہ کیچڑ لگ جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر پہ نماز ادا کرے۔ ہاں اگر اس کے پاس کوئی لنگی وغیرہ زیادہ ہو تو وہ اسے لے کر جائے اور نماز ادا کرے مسجد میں لنگی کو بدل کر۔ ممکن جہاں تک ممکن ہو اس کے لیے تو مسجد میں ہی نماز ادا کرے۔ ہاں اگر اس کے پاس کپڑے نہ ہو تو اس کے لیے گھر پہ رہ کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح دائمی مرض، کسی شخص کو دائمی مرض ہو کہ وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ کے لیے یہ بیماری ہے، تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہے مسجد میں جانا، تو اس کے لیے بہتر یہی کہ وہ گھر پہ رہ کر نماز ادا کرے۔ 13ویں چیز بوڑھا ہونا، یہاں سے بوڑھا جسے سخت بوڑھا کہتے ہیں، جس کا نہ ہاتھ کام کرتا ہو نہ پیر کام کرتا ہو، یا وہ دوسرے کے محتاج ہو، کھانا کھلانے وغیرہ استنجا وغیرہ پر دوسروں کا محتاج ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی شریعت نے گنجائش رکھی کہ وہ گھر پر رہ کر اپنے کھٹیا پر اپنے بستر پر رہ کر نماز ادا کرے۔ اب ایک اور ہے، 14ویں چیز ہے فقہ کا تکرار ہونا، کہ اگر وہ اس جگہ سے اٹھ کر جماعت میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اس مسئلے کو پوچھنا دوسرے سے مشکل ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے کے دور میں قافلہ چلا کرتا تھا، علماء کرام کا قافلہ چلتا تھا، کسی گاؤں کسی شہر میں آیا کرتے تھے اور دین کی باتیں بتاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، احکامات وغیرہ بتلاتے تھے اور وہاں سے رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت گاؤں وغیرہ میں کوئی ایسا عالم ہوتا نہیں تھا جو علماء کرام کی بات کو اچھے سے ازبر طریقے سے یاد کر لے اور اس کے بعد لوگوں تک اسے بتلائے۔ تو اس جگہ پر گنجائش ہے کہ وہ ان لوگوں کی بات کو سنے اور جماعت بعد میں ادا کر لے۔ لیکن اب مدارس کے اندر یہ سہولت ہے کہ استاد ہمیشہ رہتے ہیں، اس کے دوست وغیرہ ہمیشہ رہتے ہیں، تکرار ہوا کرتا ہے، اگر وہ اس وقت حاضر نہیں ہوگا تو بعد میں اسے اس کے دوست سبق سمجھا دیں گے، استاد سبق سمجھا دیں گے، تو ان کے لیے تو بہتر یہ، ان کے لیے تو جماعت ہی ادا کرنا لازم ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا لازم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جہاں پر فقہ کا یا مسئلے کا چھوٹ جانا پیش آتا تھا، کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ اس کو کوئی بتا نہ سکے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مسئلے کو سنے اور اس پر عمل کرے۔ 15ویں چیز، کوئی ایسا کھانا موجود ہو، کھانا اس کے سامنے آ گیا ہو کہ اس کا پورا نفس کا میلان اس کھانے کی طرف جا رہا ہے، اور اگر وہ کھانے کو چھوڑ کر نماز پڑھنے ادا کرنے جائے گا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ خشوع و خضوع باقی نہ رہے یا اس کا پورا دھیان کھانے کی طرف رہے، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ پہلے اپنا پیٹ بھر لے، اس کے بعد نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نماز میں بالکل نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لے گا بغیر پیٹ بھرے، تو اس کے لیے نماز پہلے ادا کر کے کھانا کھا لے، ورنہ عام طور سے لوگ اگر بھوک لگی ہوا کرتی ہے تو جماعت میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا ہے۔ 16ویں چیز، سفر کا ارادہ کرنا، مثلا 1 بجے جماعت بھی ہے اور 1 بجے اس کی ٹرین ہے، بس ہے، اور اگر وہ جماعت میں حاضر ہوگا تو اس کی ٹرین اس کی بس چھوٹ سکتی ہے، یہ خطرہ اگر ہو تو اس کے لیے جماعت ساقط ہے، وہ نماز ادا کر کر ٹرین کے لیے اپنے بس کے لیے روانہ ہو جائے۔ اسی طرح کسی مریض کے سامنے کسی مریض کی تیمارداری کر رہا ہو، کسی مریض کے پاس ہو، اگر وہ مریض کو چھوڑ کر جماعت میں نماز ادا کرنے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ مریض کو کچھ پریشانی لاحق ہو جائے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جماعت کو ساقط کر کے گھر پر نماز ادا کرے اور اس مریض کی تیمارداری کرے۔ 18ویں چیز، سخت ہوا کا چلنا، جیسے طوفان، آندھی، رات کے وقت نہ کہ دن کے وقت۔ رات کے وقت آندھی طوفان ہے
जमात का वक्त हो रहा है तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो जमात को तर्क करके घर पर नमाज अदा करे। कि हो सकता है कि वो रास्ते में जाए और कोई पेड़ कट कर उसके सर पे गिर जाए या उसको कोई और परेशानी लाहिक हो जाए, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो साकित कर दे जमात को और घर पर लेकर नमाज अदा करे। लेकिन अगर आंधी तूफान सुबह के वक्त चल रहा है, हो रही है, आंधी तूफान सुबह के वक्त है, तो उसके लिए जमात के साथ नमाज अदा करना लाजिम है। मेरे दोस्तों, ये तकरीबन 18 जगह जिसको साहिब नूरिज़ा ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि इनके पाए जाने की वजह से जमात के साथ नमाज न पढ़ना शरीयत ने छूट दी है। लेकिन अगर जहां तक हो सके इंसान को कोशिश करना चाहिए कि जमात के साथ नमाज अदा करे। अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरत पेश पड़ गई तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो घर पर रहकर नमाज अदा करे। इसके अलावा बहुत से और भी वजूहात हैं जिसको साहिब किताब ने नहीं लिखा, अब के दौर में पेश आ रहे हैं। तो अगर वो चीजें लाहिक होने लगी तो इंसान के लिए, शख्स के लिए बेहतर यही कि वो घर पर रहकर नमाज अदा करे। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको दीन की समझ अता फरमाए और जमात के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।